ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے، ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، 1000 مرتبہ درود پڑھنے والے کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ جنت میں اپنا مقام اسے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خوش نصیب کو ضمناً یہ فضیلت ہے کہ جس کا جنت میں گھر ہے، ٹھکانہ ہے، تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ تو درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بہار برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سے ایسے شرعی دینی مسائل سوال جواب کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل ہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہے مفتی محمد کفیل رضا طاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہم اپنے ناظرین کے کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام فیضان عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دے اور بعد میں پڑھ لے تو کیا اس پر گناہ معاف ہو جائے گا؟ جی، قصداً جان بوجھ کر قضا کرنا اب اور اسے بعد میں پڑھ لینا تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو بلا عذر شرعی جو ہے وہ اگر کوئی شخص قصداً جو ہے وہ قضا کرتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے اور حرام کا مرتکب ہوا۔ قضا کر لینے سے اس کے ذمے جو نماز کی ادائیگی لازم تھی وہ تو ہو گئی، لیکن بہرحال وقت پر ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ ذمے میں بہرحال ابھی بھی باقی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو سچی توبہ جو ہے وہ کریں گے تو پھر اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ فقط قضا کر لینا اور توبہ نہ کرنا، اور توبہ کیا ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی اور ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، یہ سچی توبہ کی تعریف ہے۔ تو یہ جب بندہ سچی توبہ کرے گا تو وہ در حقیقت اس گناہ کو جو ہے وہ مٹانے والی ہوگی اور وہ گناہ ختم کرنے والی ہوگی۔ ورنہ فقط کوئی شخص جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کر لیتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کے کام ہیں۔ کسی کا آپ نے قرض جو ہے وہ وقت کے اوپر جو ہے وہ دینا تھا، جو نہیں دیا، تو اب آپ نے بعد میں دے دیا، ٹھیک ہے دے دیا، لیکن جو ٹائم کے اوپر آپ نے نہیں دیا اس کی وجہ سے جو آپ اپنے وعدہ خلافی کی صورت میں کسی جگہ گناہ گار ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے بھی معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی، اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تو کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں بندے اور اللہ دونوں کا حق ہوتا ہے، یا بندے کا بھی حق ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی بھی جو ہے وہ ہے، تو وہاں دو طرف جو ہے وہ معافی ہے، ایک تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ اور اس بندے سے معافی۔ اور اگر وہ معاملہ صرف حق اللہ کا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر عبادات ہیں، تو ان میں اگر کسی شخص نے ان کو وقت پر ادا نہیں کیا، جیسے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال پورا ہونے پہ لازم ہوئی لیکن اس نے ادا نہیں کی، نکال کے رکھی ہوئی ہے کہ بعد میں دیتا رہوں گا، میں غریب آتے رہیں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ جب سال پورا ہو گیا تو پوری فوراً دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اب یہ بعد میں اگرچہ ادا کر دی لیکن جو لیٹ ادائیگی ہوئی اس کی وجہ سے جو گناہ ہوا، بہرحال اس کی توبہ جو ہے وہ اس شخص کے ذمے لازم رہے گی۔ اچھا، آج کل جیسے ویسے ہی موسم
سردی کی طرف بڑھ رہا ہے اور کئی جگہوں پر باقاعدہ سردی شروع ہے، تو ہم دیکھتے ہیں فجر کا ٹائم بھی کافی دائرے پیچھے آتا ہے، اور نارمل دیکھیں تو اسکول ٹائم بھی قریب قریب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آخر ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ فیملی ظاہر ہے آدھے گھنٹے بعد بھی اٹھ رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، بچوں کی تیاری یہ سب کچھ ہے، لیکن ذہن نہ ہونے کی وجہ سے 15-20 منٹ کا ہم کہیں کہ فرق ہوتا ہے، جی تو وہ نماز کو معاذ اللہ قضا کر دینا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ بعض جگہوں کے اوپر تو وہی بچوں کا یا گھر والوں کا ذہن نہیں بھی ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت میں بھی وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ پر اسکول کی وین جو ہے وہ 7 بجے بھی جو ہے وہ لینے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ پونے تو سات اب جو بھی آئے 7 پونے 7 بجے وین لینے آئی ہوئی ہے، تو اب اس کا بچہ تو یقیناً 6:15 بجے جو ہے وہ اٹھا ہوا ہی ہوا ہے۔ ہوگا، اس کی ماں اس سے پہلے اٹھی ہوئی ہوگی 6 بجے، تو وہ اس وقت دیگر گھر کے ضروری جو معاملات ہیں، بچے کے لیے جو ہے وہ ناشتہ بنانا ہے، اسکول لنچ تیار کرنا ہے، یونیفارم پریس کرنا ہے، یہ سارے کاموں میں تو مصروف ہے، لیکن وہ اٹھ کر جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اسے جو ہے وہ بھلا بیٹھتی ہیں۔ اس سے محروم ہے۔ اور اولاد کو بھی یہی کہ بچے کو اٹھا کے فوری طور پہ یہ کہا کہ برش کر لو، منہ ہاتھ دھو لو، اور جو ہے وہ یونیفارم پہن لو، لنچ کھا لو۔ لنچ زبردستی بچہ نہیں بھی کھا رہا تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح بچے نہیں کھا رہے ہوتے، والدین جو ہے وہ انہیں کھلانے پر بضد ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح کی ضد یا تاکید جو ہے وہ نماز پر کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جو کہ ایک سراسر جو ہے وہ والدین کی غلطی اور کمزوری ہے، اور جو ایک تربیت والدین کے ذمے ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے ذمے اولاد کو صرف تعلیم دلانا ہے، حالانکہ صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ کسی اسکول میں داخل کریں، مدرسے میں داخل کریں، تو وہاں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسکول یا مدرسہ صرف تعلیم کا ہے یا تعلیم و تربیت دونوں کرتا ہے، اور خود آپ پر بطور والدین بھی یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ تربیت اپنی اولاد کی کریں۔ کئی والدین اولاد کو وہ نہیں دے پاتے، مثلا والدین ہیں وہ انگلش نہیں جانتے، والدین ہیں وہ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ اس طرح پڑھانا نہیں جانتے بچوں کو، اس کے لیے انہوں نے اسکول یا مدرسے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ لیکن جو تربیت کی چیزیں ہیں وہ بطور مسلمان تو بہت ساری چیزیں ہر مسلمان کو جو ہے وہ آتی ہیں، کہ بچوں کو اٹھانا ہے، نماز جو ہے وہ پڑھانی ہے، بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے، بچوں کے اندر نیک باتوں کی جو ہے وہ چیزیں ان کو سکھانی ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے اور دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، بچے کو انگلش سکھانے کے لیے والدین خود انگلش کے الفاظ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ جو تربیت والدین کی ایک بنیادی ذمہ داری، جس کے بارے میں کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کتنی تربیت جو ہے وہ کی، تو اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اولاد کی تربیت کریں، سردی ہو یا گرمی ہو، بہرحال اولاد کو نماز کے لیے اٹھانا، ان کا ذہن بھی بنانا، ان کو ان کی ضد کے آگے جو ہے وہ آپ کو بھی میٹھی سی ضد کر کے انہیں نماز کے لیے تیار کرنا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اصل یہی ہے کہ اپنا ذہن بنا ہوا ہو، یعنی ذہن وہی آپ والی بات ہے کہ پہلے سے اٹھ بھی گئے، اچھا چلیں یہ تو فجر کا معاملہ ہے، تو بقیہ نمازیں تو دن بھر میں جاگتے ہوئے بھی جب آ رہی ظہر میں بچہ اسکول سے آتا ہے تو ہم تب بھی دیکھتے ہیں کہ ظہر کئی ہے۔ دفعہ والدین جو ہے وہ، اب وہ بچہ تھکا ہوا ہے، وہ آیا، اس نے بیگ جو ہے وہ رکھا، اور اب والدین کھانے کے لیے اس کو اصرار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بچہ سو جاتا ہے، تو والدین کو یہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ بچہ بڑا تھکا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت ان کو یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ جناب نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے، ہمیں بچے کو ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھوانی چاہیے۔ وقت پہ پڑھوانی۔ تو جب ان باتوں کا اہتمام کریں گے، جس طرح کھانا آپ کی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی جسمانی غذا ہے، اسی طرح اس کی روح کی غذا جو ہے وہ عبادات الہی ہے، تو ان عبادات کے ذریعے سے اس کی روح کو جو ہے وہ غذا فراہم کریں، کل کو پھر یہی بچہ جو ہے وہ آپ کا تابع اور فرما بردار بنے گا، جب آپ اسے آج سے دین کا تابع اور فرما بردار بنائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس میں مین کردار تو ظاہر ہے گھر کے والدین کا ہی ہے۔ ایک خاتون نے ایک تحریر بھیجی دارالتحل سنت میں، اپنا مسئلہ تحریری طور پر، کہ میں اپنے بچوں کی بہت تربیت کرنا چاہتی بھی ہوں، سب چیزیں، لیکن جب آپ بچوں کو نماز کا کہتی ہوں، کچھ سختی بھی کرتی ہوں، کچھ احکامات بھی بتاتی ہوں، ظاہر ہے بچوں کی عمر زیادہ ہے، تو بعض اوقات بچے آگے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جن چیزوں سے ہمیں ڈرا رہی ہیں یا ہمیں جو بتا رہی ہیں، تو کیا پاپا کو وہ کچھ بھی نہیں ملے گا، ابو کو نہیں ملے گا، یعنی وہ گناہ نہیں ملے گا، وہ سزا نہیں ملے گی؟ وہ بچہ جب شروع سے دیکھ رہا ہے کہ ان کے والد وہ کام جو ہے وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں ہے، وہ نماز کی طرف نہیں ہے یا اس طرف نہیں، اور بعض اوقات دونوں ہی نہیں ہوتے،
گھر میں اگر ایسا ہے، اچھا والد کا ذہن ہوتا ہے تو والدہ کا بعض اوقات نہیں ہوتا، تو اس کے لیے والد بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ والدہ ان کی بچوں کی ماں نماز نہیں پڑھتی۔ تو یہ ناظرین کرام ہمیں دونوں طرف ہر ایک کو کوشش بھی کرنی ہے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا بھی کرنا ہے۔ سوالات ہیں کچھ ایس ایم ایس ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ 3 قسم کا کفارہ ایک ساتھ دیا جا سکتا ہے، یعنی 3 کفارے ہیں جی تو اب روزانہ 3 صدقہ فطر ایک شریف فقیر کو دیا، کیا حکم؟ جی ہاں بالکل ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک قسم کے کفارے کو آپ ایک ہی دن میں اس کو 10 نہیں دے سکتے، وہ 10 دن میں دینے ہیں، یا ایک دن میں دینا ہے تو 10 افراد کو دینے ہیں جی جو مستحق ہیں۔ لیکن اگر آپ کی قسمیں جو ہے وہ جدا جدا ہیں، کسی شخص کے اوپر 2 قسم ہیں یا 3 ہیں یا 5 ہیں، تو اب وہ اس اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ میں اس فرد کو 10 دن تک دوں، اور مجھ پر 3 ہیں تو میں روزانہ جو ہے وہ اس کو 3 جو ہے وہ دوں، اور نیت اس کی یہی ہو کہ ان میں سے ہر ایک صدقہ فطر جو ہے وہ علیحدہ قسم کا جو ہے وہ کفارہ کفارہ ہے، ہے۔ تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جب 10 دن پورے ہوں گے تو گویا کہ شرعی فقیر جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس تک جو ہے وہ 30 جو ہے وہ صدقہ فطر پہنچ جائیں گے، مگر چونکہ ہر دن میں الگ الگ 3 پہنچے ہیں، اور ہر دن جو ہے وہ جو 3 پہنچے ان میں سے ہر علیحدہ جدا قسم کا جو ہے وہ کفارہ کا حصہ ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مزید سوال؟ سوال یہ ہے کہ حنفی کسے کہتے ہیں؟ جی حنفی کسے کہتے ہیں؟ فقہ کے اندر 4 فقہ جو ہے وہ مشہور و معروف ہیں، اور اس وقت یہی جو ہے وہ موجود بھی ہیں: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی۔ ان چاروں فقہ کے جو ائمہ ہیں انہی کی نسبت سے ان فقہوں کے نام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی کہلاتا ہے۔ صحیح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ شافعی کہلاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ مالکی کہلاتا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنبلی جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو جو جس فقہ کے اندر جس فقہ کا پیروکار ہے، تقلید کرتا ہے فقہی مسائل کے اندر جس امام کی، وہ ان کا پیروکار جو ہوتا ہے وہ اپنے فقہ کے اعتبار سے کہلاتا ہے۔ تو جو حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کو یا فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں، جو فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں، جو فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں وہ مالکی، اور جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں تو وہ حنبلی جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ تو ان میں عقائد و نظریات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ عقائد و نظریات جو ہے وہ ایک ہی ہیں۔ فروعی مسائل جو ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہیں مختلف چیزوں کی وجہ سے، تو اس کے اندر ہر ایک کے جو اپنے امام نے جو مسائل اور احکام بیان کر دی ہیں اس پر اسی کی پیروی لازم ہے، جو بھی جس فقہ کو فالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فقہ حنفی والا حنفیت پر ہی وہ رہے گا، اسی کو فالو کرے گا، جی یہی احکامات ہے۔ اسی طرح فقہ شافی ہے، اور مالکیہ اور حنبلی فقہ سے تعلق رکھنے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے جن کو حنبلی یا حنابلہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں تقریباً بکثرت کہہ لیں بلکہ غالب ہی کہیں تو وہ فقہ حنفی کے فالوورز ہیں، بلکہ ایشیا کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیگر اور بھی کئی ممالک میں کئی جگہوں پر، البتہ دیگر کئی ممالک میں فقہ شافی یا فقہ مالکی یا فقہ حنبلی اس کے بھی پیروکار موجود ہیں۔ اور یہ بہت اچھی آپ نے خوبصورت بات کی کہ ان میں کوئی اختلاف، عقائد کا اختلاف نہیں، جی یہ ایک دوسرے کے اس طور پر مخالف نہیں ہے، البتہ مسائل کے اعتبار سے اختلافات موجود ہیں، اور یہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے دور سے یہ سلسلہ رہا کہ ان میں بھی اختلافات مسائل کے طور پہ احکامات، اور ہر ایک کے پاس ایک اپنی دلیل ہے، ہر ایک کے پاس ایک اپنی دلیل ہے، اور اس دلیل کے ہی پیش نظر انہوں نے وہ حکم بہرحال بیان کیا ہے۔ مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز میں تشہد میں پہنچتے ہیں اور وہ تشہد میں تکبیر پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا وہ کچھ دیر ہو جاتی ہے ان کو، تو امام صاحب پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں تکبیر کہہ کے، لیکن وہ کافی دیر کے بعد اتحیات پوری کرنے کے بعد اٹھتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی تشہد جو ہے وہ مقتدی پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ صحیح۔ قرات تو مقتدی کے اوپر لازم نہیں ہے بلکہ پڑھنا جائز بھی نہیں ہے نماز میں،
لیکن تشہد جو ہے وہ پڑھنا مقتدی پر واجب ہے، اور تشہد مکمل تمام الفاظ کے ساتھ واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ اکثر تشہد پڑھ لیا تو جو ہے وہ کافی ہوگا، نہیں، بلکہ پورا تشہد پڑھنا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل جماعت ہوا، شروع سے شامل جماعت ہے یا بعد میں وہ شامل جماعت ہوا، اور تشہد میں وہ بیٹھا، اس نے تشہد پڑھنا شروع کیا ہے، اب امام جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو اب چاہے اس وجہ سے کہ یہ بہت آہستہ پڑھتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا تشہد مکمل نہیں ہوا امام کے کھڑے ہونے تک، یا یہ شاملی جو ہے وہ لیٹ ہوا تھا اور اس کے بیٹھتے ہی جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ اپنا تشہد بہرحال مکمل کرے۔ یہ تشہد جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا، نہ آدھا چھوڑ سکتا ہے نہ پورا چھوڑ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ تشہد پورا کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام کو جس رکن میں پائے گا اس میں شامل ہوگا، اور اس میں بھی اس طرح شامل ہوگا، مثال کے طور پہ یہ جو ہے وہ تشہد پڑھ رہا ہے اور امام جو ہے وہ قیام کیا امام نے، اور اس کا تشہد پھر بھی مکمل نہیں ہوا، امام قیام سے جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو کے ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے گا، بلکہ پہلے یہ کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ رکوع کے اندر جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہوگا۔ تو بہرحال بعض افراد وہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پڑھنے میں جو ہے وہ دقت اور پریشانی ہوتی ہے، الفاظ کی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کو بہرحال یہ پریشانی بھی ہوتی ہے، تو جس کو بھی یہ مسئلہ ہے تو ہمیں اس کو بلا وجہ جو ہے وہ گھورنا نہیں چاہیے، یا اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی تم کیوں بیٹھے رہتے ہو، امام صاحب تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو بہرحال جس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تشہد جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ ہاں، اگر تشہد مکمل کر لیا کسی نے، درود ابراہیم اس نے شروع کیا، یہ شروع نہیں کیا اور امام نے سلام پھیر دیا، اب یہ مزید جو ہے وہ آگے درود پڑھنے کے لیے رکے گا نہیں، امام نے سلام پھیر دیا، یہ بولے میں درود بھی پڑھوں گا اور پھر جو ہے وہ دعائے معصورہ بھی پڑھوں گا، پھر میں سلام پھیروں گا، نہیں، جب واجب ادا ہو گیا تو اب آگے درود پاک ہیں یا دعائے معصورہ ہیں، وہ سنت اور مستحب ہیں، تو ان کے لیے امام کی اقتداء نہیں چھوڑے گا، بلکہ بہرحال اس میں امام کو فالو کرتے ہوئے وہ سلام پھیر دے گا امام کے ساتھ ہی، اگرچہ اس کا درود مکمل نہ ہو یا کچھ بھی ادا نہ ہو۔ یعنی عبدہ و رسول تک پڑھ لیا جی تو اب یہ کرے گا، تو مسبوق تو ویسے ہی یہاں تک پڑھے گا، جی، عبدہ مسبوق و تو رسول، پڑھے گا یہاں تک، اس سے آگے جو ہے وہ پڑھے گا ہی۔ اس کو خاموش ہونا، مطلب آگے اس نے پڑھنا نہیں ہے جی، اس درود نے پاک۔ آگے جو ہے وہ پڑھنا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر پریکٹس کی جائے، ایسے لوگ بھی تھوڑی سی پریکٹس کریں، ہر ایک کے لیے اتنا عذر نہیں ہے کہ وہ حق لا کر پڑھنے والے ہوں، ان کی ادائیگی نہیں درست نکلتی، کچھ ہوتے ہیں، کچھ مجبور بھی ہوتے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک نمازی ملا تو وہ بیچارے گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے کبھی کبھی اللہ اکبر نا، اللہ، تو یہ ان سے نہیں ادائیگی ہوتی، اس میں کافی دیر ان کو اٹک جاتے ہیں، مطلب وہ اٹک جاتے ہیں اور وہ اس کی پریکٹس کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہیں، تو انہیں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک تو وہ بہترین قاری ہیں جو درست قرآن پڑھتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں، ایک وہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی، کمی نہیں چھوڑی، لیکن اب ہے ہی ایسا طبیعت کا تقاضا یا جو بھی، تو ان کے لیے کیا فرمایا گیا، انہیں دگنا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا انہیں دگنا ملتا ہے، تو نماز نہیں چھوڑنی۔ اچھا، دوسری اتحیات کے حوالے سے جو عرض ہے کفیل صاحب، اس میں پھر تسبیحات بھی ہم دیکھتے ہیں، رکوع کی تسبیحات ہیں، دیگر تسبیحات ہیں، تو ایسا شخص ان میں کیا کرے گا؟ اب اس نے ایک دفعہ تسبیح پڑھی، امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ جی، تسبیحات چونکہ پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، البتہ ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا اس رکن میں، چاہے رکوع ہو یا سجدہ ہو، یہ واجب ہے، سبحان اللہ کی مقدار، سبحان اللہ کی مقدار۔ تو اب اتنی دیر تو ہو ہی جاتی ہے جب امام جو ہے وہ جاتا ہے، تو اب اگر کسی کی 3 مرتبہ تسبیح نہیں ہوئی اور امام اٹھ گیا ہے تو اس پہ لازم ہوگا کہ امام کو فالو کرتے ہوئے، امام کی اقتداء کرتے ہوئے وہ بھی اٹھ جائے، اور وہ اپنی تسبیح اگرچہ نامکمل ہے وہ اسے چھوڑ دے اور امام کی اقتداء کرے۔ صرف اور صرف یہ حکم جو ہے وہ تشہد کے لیے ہے کہ وہ واجب ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ اسی طرح اگر دعائے قنوت کے اندر بھی ایسا ہوا، اب دعائے قنوت یوں تو واجب ہے، تو کسی کے ذہن میں ہو کہ جناب جو ہے وہ ہم دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں اور ہماری مکمل نہیں ہوئی اور امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے، تو اب بھی اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ دعائے قنوت اپنی پوری مکمل کرے، بلکہ دعائے قنوت کی اگر اس نے کچھ الفاظ بھی جو ہے وہ پڑھ لیے تو ایسی صورت میں قنوت کا واجب ادا ہو گیا۔ صحیح۔
تو لہٰذا اب وہ امام کو فالو کرتے ہوئے رکوع میں جائے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہو کے اپنی دعائے قنوت جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کے اندر لوگ جو ہے وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب اسپیڈ میں پڑھ کے جو ہے وہ نکل گئے، یا بعض لوگ سلو پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی یہی ہے کہ تسبیح اگر آپ کی مکمل نہیں ہوئی تو آپ امام کو فالو کرتے ہوئے اگلے رکن میں امام کے ساتھ رکوع یا سجدے میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ اپنی تسبیح کے لیے کھڑے رہیں اور جب تک آپ کی تسبیح مکمل نہ ہو آپ جو ہے وہ رکوع میں نہ جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی مثال میں ایک جگہ پر 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی تھی، 10 مرتبہ پڑھی اور امام صاحب آگے اس میں چلے گئے، تو آگے اس میں اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ آگے جو ہے وہ 10 کی جگہ پہ 15 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لیں، تاکہ وہ پچھلی جو 5 رہ گئی تھی وہ کور ہو جائے، لیکن بہرحال امام کو جو ہے وہ آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ یعنی یہ بھی پورا موضوع ہے، اس کے باقاعدہ احکامات ہیں کہ کہاں یہ گنجائش ہے، بلکہ حکم ہے کہ یہ پورا پڑھ کر پھر آپ آگے کریں۔ جیسے تشہد ہے، اس کی مثال تو وہی ہے تشہد کے اندر، اور بقیہ میں امام کو وہ فالو کرتے رہیں، اور امام صاحبان سے بھی یہی ہے اور ان کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ اس انداز سے پڑھیں تاکہ پیچھے مقتدی بھی بآسانی وہ پورا پڑھ لے۔ یعنی جیسے اسی لیے کہا کہ امام تسبیح 3 نہیں 5 پڑھا کرے، امام کے لیے رکوع ہے، سجود ہیں، تو 5 تسبیح پڑھ لے تاکہ پیچھے مقتدی بآسانی 3 پڑھ لے، ان کی کمی نہ رہے، امام 5 دفعہ پڑھ لے۔ ہاں جائیں گرا گزرتا ہو لوگوں پر تو پھر 3 پر ہی اکتفا کرے اور 3 تسبیحات پڑھے۔ اسی طرح تشہد، اس میں اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں کہ پیچھے نارمل پڑھنے والے بھی اپنا اتحیات وہ مکمل کر لیں۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 رکعت کوئی اکیلا پڑھتا ہے، بھلے امام بھی اکیلا پڑھتا ہے، تو کفیل صاحب وہ اپنی 4 رکعت 4 منٹ میں یا 4.5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، لیکن جب یہی 4 رکعتیں امام کو پڑھانی ہوتی ہیں تو عموماً 8 منٹ لگ جاتے ہیں، اس میں 9 منٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو ایک دورانیہ گویا کہ کہیں کہ بڑھ جاتا ہے اس سلسلے میں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کر کہ پیچھے والے بھی بآسانی پڑھ لیں۔ ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ ایسے میں سے ان کو شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ خط کرانا کیسا ہے، اور گردن سے بھی بتا دیں، شاید گردن سے مراد یہ گلے سے نیچے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ خط یعنی داڑھی کے بال جو کہ چہرے پر اگائیں ان جگہوں کے اوپر جو داڑھی میں شامل نہیں ہیں، جیسے گال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے، تو اس حصے کے بال جو ہے وہ آپ صاف کر سکتے ہیں، اسی کو خط بنانا جو ہے وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے داڑھی کے بال جو نیچے گردن کے اوپر جو ہے وہ اگے ہوئے ہیں، گردن سے مراد گلے پر جو ہے وہ اگ رہے ہیں، تو وہ بھی داڑھی کا مقام نہیں ہے۔ داڑھی جو ہے وہ یہ جبڑے کی ہڈی کے اوپر جو ہے وہ داڑھی جمتی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد جو نیچے گلے کے اوپر جو بال ہیں انہیں جو ہے وہ صاف کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بال جو ہے وہ آنکھوں کے نیچے جو گال کے جو حصے ہیں ان پر جو ہے وہ اگتے ہیں تو انہیں بھی صاف کروایا جا سکتا ہے۔ یعنی بعض لوگ پنجاب کی بات کریں تو وہ خط کروانے کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب داڑھی کا ہی خط کرنا، داڑھی کو منڈا دینا، خط بنانے جا رہے ہیں۔ اب خط کیا بنانے جا رہے ہیں؟ وہ داڑھی ہے تو اس کو شیو کرنے جا رہے ہیں، اور یا خشخشی کرنا اور اس طرح کرنا۔ تو یہ خط کا صرف اسی میں ہی ہے کہ جو داڑھی کے زمرے میں نہیں داڑھی آتے۔ کے زمرے میں نہیں آتا، داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تو لہٰذا ایک مٹھی سے زائد کو تو آپ کٹوا سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن جس حصے پر داڑھی اگتی ہے جیسے ہم نے کہا جبڑے کی ہڈی پر، تو اس کو جو ہے وہ کٹوانا، بعض لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ گہرا جو ہے وہ بالکل پتلی سی فرینچ ٹائپ کی جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مقام پر اگتی ہے اور اس پر جو ہے وہ اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس میں جو ایک مٹھی سے زائد بال ہیں انہیں آپ کٹوا سکتے ہیں، یا چہرے کے یا گلے کے اس حصے پر بال اگائے کہ جو داڑھی کا حصہ نہیں ہے تو اسے آپ صاف کروا سکتے ہیں۔ جی مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ 40 دن پورے ہونے سے پہلے 40واں کر سکتے ہیں؟ جی 40 دن پورے نہیں ہوئے 40واں کرنا۔ 40واں ایصال ثواب ہے، تو ایصال ثواب جو ہے وہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام کے اندر لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے اس کے مختلف دن جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ 30 دن دی جانے والی فاتحہ کو سویم لوگ کہتے ہیں، 10ویں دن دی جانے والی کو 10واں کہتے ہیں، اسی طرح 40ویں دن دی جانے والی فاتحہ کو 40واں جو ہے وہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ 40 کو ہی کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، کوئی 39 کو کر لے یا 38ویں دن کر لے یا 41 یا 42 کو بھی کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
عام طور پہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی سہولت کا کوئی دن دیکھ لیں، اتوار آ رہا ہو یا چھٹی کا دن آ رہا ہو جس دن زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ہو جائے گا، تو بالکل اس میں جو ہے وہ چند دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی 3 چاند نظر نہیں آنے چاہیے، تو اس لیے وہ اس کو پہلے یا آگے پیچھے کرتے ہیں، تو ان باتوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپس میں مشاورت کر کے سہولت سے کوئی بھی دن آپ آگے پیچھے کر کے 40واں رکھ سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات اپنے مہمانوں کی سہولت کے پیش نظر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 دن رہ رہے ہوتے ہیں، تو اتوار ہے تو لوگ جی۔ چھٹی کے، کئی جگہوں پہ جمعہ چھٹی ہوتی، کئی شہروں میں یا کہیں کہ بالخصوص گاؤں دیہات وغیرہ تو لوگ جمعے کو وہاں پہ ترجیح دیتے ہیں، تو کچھ بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں، اس طرح کی یعنی ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کہ ہم نے جیسے بتایا کہ مقصود تو ایصال ثواب ہے، ٹھیک۔ اور اس کی جو تعیین عرفی ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، آپ آگے پیچھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جس چیز میں مدتی شریعت نے متعین کر دی، اب عدت ہی کسی کی پوری ہو رہی ہو تو اب کہیں کہ 4 دن پہلے سہولت ہے، جی۔ کچھ اور مہمان آ گئے ہیں یا شادی بیاہ یا شادی کچھ بھی اور آ ہے، رہی ہے تو وہاں پہ اس کو جو ہے وہ آپ وہاں نہیں کیا نہیں جائے کر گا، سکتے۔ یعنی وہاں بھی نہیں شریعت کی طرف سے نا، اعتکاف سے تو پہلے نہیں اٹھائیں گے نا کسی کو آپ کہ ابھی سہولت ہے تو 2 دن پہلے اعتکاف سے اٹھا لیں، تو جو 10 دن کا اعتکاف ہے تو 10 دن اس کے ہوں گے، یا چاند نظر آئے گا جیسے ہی تو پھر وہ اعتکاف سے اٹھیں گے، تو ان چیزوں میں، لیکن فاتحہ نیاز یہ اس میں نہیں ہے کہ جس کو باقاعدہ شریعت مطہرہ نے وہی لازم رکھا ہو کہ اسی پہ ہی کرنا ہے۔ البتہ کوئی اگر اہتمام کرتا ہے، کفیل صاحب اگر اہتمام کرتا ہے کہ بھئی ہم 40 دن ہی کر کے ہم کریں گے، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن وہی کہ ضد نہ ہو یا اس کو شرعی اعتبار سے فرض و واجب اس دن جو ہے وہ نہ نہ سمجھے۔ جانے، باقی جو ہے وہ اپنے طور پر وہ کرتا ہے کہ بھئی مجھے یہ سہولت کا دن لگتا ہے، یا جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ چلا آ رہا ہے اور ہم اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہمارے دیگر احباب کو بھی اعتراض نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس دن بھی کرنے میں حرج نہیں۔ صحیح۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے پوچھا کہ والدہ کا انتقال ہوا، پھر والد کا بھی اتفاق سے کہ مہینوں بعد ہوا یا وقفے بعد، کئی عرصے بعد ہوا، لیکن مہینہ وہی ہے، تو ہم نے بیچ کی ایک ڈیٹ رکھ لی برسی کرنے کے لیے، تو اب ہمیں کہتے ہیں رشتہ دار نہ ان کی برسی ہو رہی ہے نہ ان کی برسی ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح کی بات چیزیں لوگوں نے ایسی ذہن میں بٹھا لی کہ جیسے شریعت کی طرف سے کوئی واجب اس کی تعیین ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی کوئی رعایت کرتا ہے کہ انتقال والے دن ہی فاتحہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں، عرس منائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ انہی دنوں میں ہی کیا جاتا ہے کہ جو ان کے دن یوم وصال والے ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ اس سے ہٹ کر آگے پیچھے برسی ہو یا فاتحہ ہو تو اسے ایصال ثواب نہیں پہنچے گا۔ ان چیزوں کا ہمیں بہرحال ضرور خیال رکھنا چاہیے، عقیدہ نظریہ درست رکھیں کہ یہ ایصال ثواب ہے، یہ جب بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ان کو پہنچے گا۔ مزید سوال؟ میرا سوال ہے کہ اگر کسی نے نیت کے بغیر نماز پڑھ لی تو کیا وہ نماز درست ہوگی؟ نیت کے بغیر، اب نفس نماز کی ہی نیت ہے یا اس سے مراد کچھ اور بھی؟ بعض اوقات ہم بیان کرتے ہیں اچھی اچھی نیت کرتے ہوئے مسجد میں جائیں تو، یا کوئی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے اچھی نیتیں کریں، دونوں طرح کی رہنمائی کریں۔ دیکھیے، نیت تو شرائط نماز میں سے ہے کہ نیت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ مگر نیت سے مراد کیا ہے؟ نیت اولاً تو دل میں جو ہے وہ ارادہ، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ اچھا، فرض نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی ارادہ کہ کون سی فرض پڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا عصر کی ادا کر رہا ہوں، تو یہ اس کے ذہن میں ہو کہ بھئی میں یہ جو بھی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یہ ظہر کی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اگر سنت اور فرض ہے تو اس میں اس کو یہ ہو کہ بھئی میں یہ فرض نماز پڑھ رہا ہوں یا سنت یا نفل جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ فقط دل میں ہونا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ ہاں، زبان سے کہہ لے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے زبان سے نہیں کہا تو عام طور پہ کوئی بھی شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہی ہے کہ میں فلاں وقت کی جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر نماز کی نیت کے وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو نماز عام طور پہ نیت کے ساتھ ہی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے کسی کو کہ کوئی شخص جو ہے وہ سنت کی نیت باندھ لے اور بعد میں اس کے ذہن میں آئے کہ یار میں فرض پڑھ لیتا ہوں، تو اب وہ فرض نہیں ہو سکتی جب سنت کی نیت جو ہے وہ اس نے کر لی۔ اسی طرح کسی کو یہ ڈاؤٹ فل ہو کہ پتہ نہیں یار یہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، تو اب اس ڈاؤٹ فل کے اندر اس نے نیت باندھ لی اور کوئی بھی ایک طرف اس نے اپنی نیت نہیں کی کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ لیکن عام طور پہ جب بھی کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیت تو ہوتی ہے دل میں کہ میں فلاں نماز ادا کر رہا ہوں، تو لہٰذا بنیادی نیت پائی جائے گی تو نماز ادا ہو جائے گی، کہ نیت جو ہے وہ شرط ہے
اگر بنیادی نیت ہی نہیں پائی جائے گی یا نیت پائی گئی لیکن جہاں فرض کی نیت کرنی ہے یا جس وقت کی نیت کرنی ہے وہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز ادا نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ اچھا اگر صرف زبان سے باقاعدہ پوری اس طرح نہیں پڑھی، جی زبان سے اگرچہ نہیں کہا، اصل تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں یعنی دل میں فقط وہ ارادہ پورے ہے، کلمات دہرانا ہے یا نہیں بس دل میں ارادہ ہے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، 4 رکعت بھی کہنا ضروری نہیں، ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں، یہ بھی اگر اس کے ذہن میں ہے کہ میں ظہر کا فرض ادا کر رہا ہوں تو بس یہ بات کافی ہے، اس کو نہ زبان سے کہنا ضروری ہے، نہ یہ کہنا ضروری ہے کہ 4 رکعت ادا کر رہا ہوں، نہ یہ کہنا ضروری ہے کہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ سب چیزیں الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو کہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے نماز کا، اس کو اتنی آواز سے کہنا کہ آپ کے اپنے کان خود سن لیں، یہ ضروری ہے۔ صحیح؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں اللہ اکبر بھی دل کے اندر ہی جو ہے وہ کہہ لیا، نہیں، نیت الگ چیز ہے، تکبیر تحریمہ الگ چیز ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے تلفظ اتنی آواز سے ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان خود سنیں، اور یہ اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں جب بھی ضروری ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جب بھی ضروری، جب بھی ضروری۔ تو ایسے نہیں کہ امام کے پیچھے آپ بولیں کہ امام نے کہہ لیا اور آپ نے بس فقط جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے یا کہا تو فقط دل میں کہہ لیا، نہیں، امام کے پیچھے بھی آپ کو اتنی آواز سے کہنا ہوگا کہ آپ کو اپنی آواز خود سنائی دے۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کے لیے کون سی کتاب پڑھی جائے؟ جزاک اللہ خیر، جواب ارشاد فرمائیں۔ دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کے لیے ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے عقائد کی باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی طرف آئیں، ارکان اسلام کی طرف آئیں، دیگر چیزوں میں۔ تو مکتبۃ المدینہ سے ایسی کون سی کتب کہیں مکتبۃ کہ آرام؟ المدینہ سے کئی کتب جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں جنہیں لے سکتے ہیں۔ فرض علوم نام کی بھی جو ہے وہ ایک کتاب ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کا آپ کو لٹریچر جو ہے وہ ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ آسان اردو کے اندر مل سکتا ہے، اور جو ادر لینگویجز والے ہیں، انگلش ہیں یا دیگر ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر مختلف جو ہے وہ اس طرح کی کتابیں ادر لینگویجز کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں، تو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی کیوری یا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری کیٹیگریز، موضوعات بنے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ اپنا سوال جو ہے وہ اس میں سرچ کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ اس پہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ پھر بھی اگر نہ ملے، کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پھر آپ دارالفتہ اہل سنت میں ڈائریکٹ فون کال کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ سروس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اور بالمشافہ دارالفتہ اہل سنت میں خود آ کر بھی آپ مسئلہ پوچھ سکتے یعنی ابھی تو اتنا کہنے کے علم سیکھنے کے ذرائع اتنے آسان ہو چکے ہیں، ہیں۔ جی گویا کہ کہیں کہ پہلے کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جائے، تو اب گویا پورا کنویں کہیں یا دریا جی۔ ایک طرح کے کہیں کہ کتابیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سن کر لیں ویڈیو کی صورت میں، تو دارالفتہ اہل سنت کے تحت الحمدللہ مدنی چینل پر بھی یہ فرض علوم کورس باقاعدہ جو نشر ہوا، اور دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن پہ بھی وہ کورسز ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یوٹیوب پہ جا کر بھی یہ فرض علوم کورس کس حوالے سے؟ عقائد کے حوالے سے۔ اچھا عقائد میں وسعت ہے، اللہ پاک کے بارے میں عقائد یہ کیا رکھنے ہیں، کیا ضروری ہیں، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے۔ اچھا پھر رب تعالیٰ کی صفات، اس طرح دیگر چیزیں، شرک توحید کے حوالے سے ایک پوری ڈیٹیل تفصیل، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں اور انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، ان انبیاء کے بارے میں عقائد گئے، اور پھر عقائد میں ہی حشر نشر، عقیدہ آخرت، اس حوالے سے۔ اچھا انبیاء کے بارے میں کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے عقائد، بالخصوص ہم کہیں کہ علم غیب سے حوالے سے عقائد ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور دیگر ایسے عقائد۔ تو یہاں عقائد کا پورا چیپٹر، پھر آگے مسائل احکامات، تو یہ آپ ان کو آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو علم دین بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سوال SMS پہ ہے کفیل صاحب کہ کیا نماز میں دعائے معصورہ میں حافظہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں یا حفظ کرنے کی دعا ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ؟ دعائے معصورہ میں جیسے ربی زدنی علما یہ والی دعا ہے، تو یہ بھی دعائے معصورہ ہے۔ دعائے معصورہ سے مراد وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئیں، تو لہٰذا وہ دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو دعا یہ کہہ رہی ہیں تو
تو اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں تو پھر بہرحال وہ دعا نہیں پڑھ سکتے۔ جی مزید سوال۔ سر میرا ابھی یہ سوال ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض اور واجب میں فرق؟ دیکھیے، فرض اور واجب میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ بنیادی طور پر ادائیگی تو دونوں کی ہی لازم ہوتی ہے۔ ہاں، فرض کو ترک کرنے والا جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، واجب کو چھوڑنے والا مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ناجائز دونوں ہی ہیں، لیکن حرام جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے اسے ون ٹائم کسی نے کیا تو وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو بھی کرنے کی وہ شخص عادت بنا لیتا ہے تو وہ پھر کبیرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرض کے اندر پھر فرض قطعی ہوتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، جبکہ جو واجب ہوتا ہے اس کا انکار جو ہے وہ کفر نہیں ہوتا، ہاں بعض صورتوں میں گمراہی جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو یوں بعض جو ہے وہ اصولی اعتبار سے اختلاف ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بطور عمل کرنے کے اعتبار سے ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے دونوں ہی چیزوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور دونوں پر ہی عمل کرنا ہے، کسی کو بھی چھوڑنا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے آپ کہ آپ بولیں یار یہ فرض ہے یہ کر لیتا ہوں اور یہ چیز واجب ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ واجب کو بھی جو ہے وہ کرنا ہے اور فرض کو بھی آپ کو ادا کرنا ہے، دونوں کو ہی ادائیگی دونوں کی لازم۔ یعنی یہ کیٹیگریز جو بنائی گئی تو یہ ان کے احکامات کے مطابق تھا کہ ہر ایک حکم واضح ہو جائے۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے بعد کو پتہ جس چل جاتا ہے نا کہ یہ چیز سنت ہے تو اب پہلے سے پہلے عمل کر رہے ہیں، لیکن اب پتہ ہے سنت ہے تو اب کرنا نہ کرنا مطلب کہیں کہ وہ چھوڑنے کی طرف چلے جاتے۔ کتنی ایک پیاری بات پڑھی کہ پہلے کے اسلاف بزرگ کسی چیز کی تلاش میں اس لیے رہتے کہ پتہ چلے کہ سنت ہے، ہم عمل کریں، کہ کوئی سنت رہنا چاہے۔ جی، اور آج ہم اس کی جستجو میں کہ یہ سنت ہے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گویا کہ، یعنی اس کی تہ میں اس لیے جا رہے ہیں، تحقیق میں اس لیے جا رہے ہیں کہ سنت ہے یا واجب ہے۔ یہ دو طرح کی جو چیزیں واجب تو نہیں ہے، اچھا سنت ہے تو سنت ہے تو پھر اس کو ترک کر دیں، معاذ اللہ چھوڑ دیں، تو ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ، یہ بھی ڈیٹیل تفصیل ہے، لیکن یوں بھی نہیں ہے کہ اب سنت موقدہ تو کوئی پڑھ رہا ہے لیکن غیر موقدہ کو ہمیشہ ہی پوری زندگی گزر جائے، یا کہیں کہ سال سال ہو گئے کہ وہ سنت غیر موقدہ کی طرف نہیں آیا۔ تو ان چیزوں کا بہرحال ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ سنتوں پر بھی عمل کرے، سنت موقدہ ہیں چاہے غیر موقدہ ہیں، اسی طرح نوافل بھی ہیں کہ یہی وہ اسباب بن جاتے ہیں کہ جو ہمارے فرائض کو بھی تکمیل پہنچانے والے ہیں، اور اللہ پاک کا خاص قرب بھی ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جو فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل پر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔